Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور ہم ہی نے آسمان بنایا ہے ہاتھوں سے اور ہم ہی قادر ہیں اس پر، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے تو خوب ہم بچھانا جانتے ہیں. ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اللہ کی طرف دوڑو اور تمہیں اس کی جانب سے کھلا ہوا ڈرانے والا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت بناؤ. میں تمہیں اس کی جانب سے کھلے طور پر ڈرا رہا ہوں. ایسے ہی ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے رسول آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل. کیا اسی کے وہ نصیحت کرتے رہے؟ بلکہ وہ سرکش لوگ. آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے. گزشتہ آیات میں قوم عاد کا ذکر تھا کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر تند و تیز آندھی اور طوفان بھیجا، جس کی وجہ سے وہ آندھی سب کو اڑا کر لے گئی اور سب کو ہلاک کر دیا اور چورا چورا کر دیا. قوم سمود کا ذکر آیا کہ جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے بس ان کو یہ کہا گیا کہ تھوڑے دن اور مزے اڑا لو، اب تباہی تمہارا یقینی ہے، مقدر ہے. انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو کڑک نے ان کو پکڑ لیا، دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. نہ وہ بھاگ سکے، نہ اٹھنے کی ہمت تھی، نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہوا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکی. وہ سب بھی نہایت ناہنجار اور فاسق پرلے درجے کے سرکش اور نبی کے اللہ نے ان کو بھی پانی کے عذاب سے ہلاک کر دیا. اللہ ہر طرح سے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. کبھی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، یہ سب ہماری قدرت ہے. کبھی یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے کہا ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اب تم کو ہلاک و برباد بھی کر سکتے ہیں، تم پر عذاب بھی مسلط کر سکتے ہیں. اللہ نے اپنی یہ بھی قدرت دی. اب آگے مزید اللہ کی قدرت کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر نصیحت بھی ہے، غور و فکر کا حکم. وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہمیں قدرت مانی.
اس سے بالکل اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی ٹیکنالوجی اور علم حاصل کرنے والے کے پاس بڑے سے بڑا علم اس کو ہو اور اپنے علم کی انتہا تک وہ پہنچ چکا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں آسمان بنا لوں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں آسمان بنانے پر، تو دوسرا قادر نہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ سب کی نفی کر دی کہ جن کو تم دیوی دیوتا مانتے ہو، جن کو تم رب، آقا، خالق، رازق مانتے ہو، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان تو انسانوں کی پیدائش سے کم از کم 40,000 سال کہہ لیجئے، جس کے بارے میں نوری سال کہا جاتا ہے۔ نوری سال کے اعتبار سے بھی اگر 40,000 مان لیا جائے، 40,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا تھا، زمین بنائی، پھر انسان کے رہنے کے قابل اس زمین کو بنایا، اور آسمان میں بھی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی تاکہ انسان کے لیے جماعی باقی رہے اور اسے وحشت نہ ہو۔ اس لیے آسمان میں بھی اللہ رب العزت نے خوبصورت ستارے، سیارے اور چاند، تارے، سورج، دیگر تمام چیزیں اللہ نے رکھی تاکہ جب رات ہو تو انسان کو وحشت نہ ہو، بلکہ اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے اور اسے بھلا لے۔ تو اس کے لیے انتظام راحت کا دنیا میں بھی رکھا، زمین کے اندر بھی اور آسمان کی جانب سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ہی کیا ہے اور ہم ہی اس پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ لموسعون کا اس کا مطلب یہی ہوا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو اللہ مکلف نہیں بناتا ہے، کسی چیز پر اللہ کسی کو لا کر مجبور نہیں کرتا ہے، بس اتنے ہی اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے، آزمائش کے اعتبار سے بھی، جس اعتبار سے بھی جتنی اس کے اندر سکت اور طاقت، جس کے اندر طاقت جتنی ہے بس اسی کے مطابق گویا کہ اس کو آزمائش ملتی ہے، اس سے زیادہ اس کو آزمائش یا کوئی اور پریشانی نہیں ملتی۔ یا نعمت بھی کہہ لیجئے، قدرت سے زیادہ اللہ نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ جیسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جب دیکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ کتنے وہ برداشت کر سکتا ہے، کتنا وہ جھیل سکتا ہے، کتنی طاقت اور قوت اس کے اندر موجود ہے۔ تو وسع کا لفظ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں کہ قدرت اور طاقت پر محیط ہے۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمان بنایا اور ہم ہی اس پر قادر ہیں، ہم ہی اس قدرت اور طاقت۔ یہ وسعت خوشحالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وعلی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، کہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کے مطابق ان کو اللہ نے دیا، جو بدحال لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے مطابق ان کو اصول ضابطہ عطا کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کے اصول غریبوں پر اور غریبوں کے اصول مالداروں پر لاگو کر دیے، اللہ نے دونوں کو الگ الگ رکھا، مالدار کو الگ رکھا، ان کے لیے نظام الگ بنا دیا کہ تم کو اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے، تم کو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو وہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے الگ بنا دیا۔ غریبوں سے کہہ دیا کہ تم بے نیازی اختیار کرو، تعفف اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے کھار کی بات اور شرم کی بات ہے، تم اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاسْأَلُ اللَّهُ، اللہ سے مانگو، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہو اسے بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یہ کس کو؟ سب کو بتا دیا، تو غریبوں کو بتا دیا کہ تم کبھی کسی امیر کے سامنے جا کر ہاتھ مت پھیلاؤ، اور امیر کو کیا کہا؟ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر حکم لاگو کیا جاتا ہے کہ ایسے پاک دامنوں کو جو اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے عزت کی وجہ سے، اپنی پاک دامنی اور حیا کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آتے ہیں، وہ تم کو بظاہر مالدار لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک پہنچاؤ، ان کے ہاتھ تک ان کا رزق پہنچاؤ، یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ جو زکوٰۃ ہوئی اس میں سے بھی، اور جو ان کی ضروریات ہوتی ہے
تو اپنے خالص مال میں سے بھی ان کی ضرورت پوری کرو۔ یہ ان کے اوپر لاگو کیا۔ ایک غریب نے ایک بات کہی، ایک مالدار بہت بڑے سیٹ کے پاس جا کر، وہ بالکل ننگ و دھڑک تھا، بس کہہ لیجیے سطر چھپا ہوا، بقیہ جسم پر لباس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تو بالکل بے دست و پا ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر ہمارا انتقال، ہماری موت تمہاری چوکھٹ پر آ جائے تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو؟ تم ہمارے ساتھ کیا کرو؟ کریں گے کیا؟ تمہارے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، کفن لے آئیں گے، تمہیں انتظام کریں گے، نہلائیں گے، اس کے بعد لے جا کے جنازہ پڑھ کے اس کے بعد تم کو دفن کریں گے۔ تمہارے کفن دفن کا انتظام پھر ہم اپنے پاس سے کر دیں۔ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے نئے کپڑے پہناؤ گے، میرے کفن کا انتظام کرو گے، اور 20 میٹر کا کم از کم انتظام کرو گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی میں زندہ ہوں، مجھے ابھی کپڑے کی ضرورت ہے، ابھی پہنا دو، مرنے کے بعد مجھے پرانے لباس میں ہی کفن دے کر مجھے دفنا دو۔ یہ مالداروں کو نصیحت کی کہ مرنے کے بعد تعریف مت کرو، مرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ قربان مت کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں اس کے قربان کر کے دکھا دو، اللہ کو یہ پسند۔ مرنے کے بعد تو سبھی کر لیں گے، وہ تو سب کے اوپر، پوری قوم کے اوپر، پورے محلے کے اوپر وہ فرض ہو گیا ہے کہ سارے لوگ مل کر اس کے کفن کا انتظام کریں۔ ابھی جب وہ آپ کے چوکھٹ پر آیا ہوا ہے ضرورت مند بن کر، یہاں پر پوری کر دو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ قدرت کی بات آئی، طاقت و سعت کی بات آئی تو اس پر تھوڑا سا ذکر کریں۔ اس کے بعد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہمیں قدرت والے ہیں، تو قدرت والے ہیں کے ساتھ ساتھ اوسع یوسع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا اور وسیع بنانا، لمبا چوڑا کرنا۔ تو اللہ نے گیا اگر اس اعتبار سے، آج کی سائنٹسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے، سائنس میں جو لوگوں نے ترقی کی ہے اور خلاؤں کو انہوں نے گھورا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا سرا ہم کو کہیں دکھائی نہیں پڑتا۔ ابھی تک ہم اپنی دنیا کے کھول سے آگے بڑھ نہیں پائے۔ البتہ انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ ہم کو اس دنیا کی طرح جب اس کے ہم سرے پر پہنچے خلاؤں میں گھورتے ہوئے، تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے اس زمین کی طرح ایک دوسری زمین بھی وجود میں آ رہی ہے، جس میں سب کچھ ہے، بادل بھی ہے، پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، ساری چیزیں وجود میں۔ اب وہ اس کا دھیرے دھیرے وہ چھٹ رہا ہے، تو ہمیں اس کو نظر آ رہا ہے کہ شاید اسی زمین کی طرح ایک اور زمین ہے گولا، جہاں پر لوگ بس سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر اس لائق ہو گئے اور وہ زمین ہم کو اس طرح نظر آ گئی، تو آج دنیا کی آبادی جو گھنی ہوتی جا رہی ہے، یہ وہاں پر جا کر بس سکتی ہے۔ پھر ہمارے پاس اتنی زمین ہو جائے گی کہ کھیتیاں ہی کھیتیاں، باغات ہی باغات، جو ہر طرف سے ہمارے لیے ساری چیزیں ہو جائیں گے، ہم جیسے چاہیں گے ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے بھی مان لیں تو وہ مفہوم نکلتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِيٍ، ہم نے ہاتھوں سے آسمان اپنے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو آسمان اللہ بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آسمان کا سرا ڈھونڈ سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اور ہم بہترین پھیلانے والے ہیں، بچھونا بنانے والے ہیں۔ زمین کا آقا، زمین کی شکل و صورت کیا ہے، یہ سائنسداں اپنا بتا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے کہ یہ گول ہے، مکمل گول نہیں ہے، یہ ایک سنترے کی طرح یا سیب کی طرح اوپر نیچے تھوڑی سی چپٹی ہے، اس کے بعد مکمل طور پر یہ گولی ہے نا۔ اس گولائی کے ساتھ یہ زمین بنائی گئی ہے، جس کو آپ خربوزے کی شکل دے لیجئے یا کسی اور چیز کی، یا یہ کہ اس کو بالکل گول ہی ہم مان لیں، جیسے گولی ہوتی ہے اس طرح بالکل اس کو گول مان لیں گیند کی طرح، تب بھی زمین اللہ رب العزت نے اتنی وسیع بنائی ہے، اتنی لمبی چوڑی بنائی ہے کہ اس کی گولائی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی کی وجہ سے ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو کسی اتنے بڑی گولی پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو ایک فٹ بال کے اوپر، گیند کے اوپر کہہ دیا جائے جو چھوٹے سے ہو،
جو کرکٹ بال ہے کہ اس پر آپ دونوں پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیے تو آپ کے لیے ایک مشکل کام ہوگا، ہے چھوٹا سا گولا ہے. لیکن اگر ایک فٹ بال رکھ دیا جائے، کہہ دیا جائے اس پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے، تو آپ کھڑے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی حد تک، کیونکہ آپ کے دونوں پیر اس پر آ جائیں گے. اسی طرح اگر اسی طرح گولائی بڑھاتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد کہہ دیا جائے اب اس گولائی پر چڑھیے، تو دھیرے دھیرے آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ جب گولائی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، حجامت اس کی، حجم اس کا بڑھتا جا رہا ہے، آپ اس پر لیٹ بھی سکتے ہیں، اس پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس پر چل بھی سکتے ہیں، اس پر دوڑ بھی سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو زمین جو 40,000 کلومیٹر سے زیادہ کی اس کی لمبائی چوڑائی ہے گولائی، اس اعتبار سے اگر اس کی لمبائی چوڑائی ہو گئی تو اب اس کے اوپر چلنا پھرنا دوڑنا اٹھنا بیٹھنا بھاگنا سب کچھ آسان. تو اگر اس اعتبار سے بھی اس کو بچھونا مان لیا جائے کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے تو بالکل مفہوم فٹ آتا ہے. ہم بول مانے تو بھی، اور اگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایسے چپٹا کر دیا جیسے پلیٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی مفہوم میں کہیں کوئی گڑبڑی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ نے ایسی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ جیسے دیکھو گے وہاں سے وہ آپ کو ایسی چپٹی نظر آتی. پھر اللہ نے اپنی قدرت دوسری طرح بتائی کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، ہر چیز میں جوڑے بنائے. آسمان بنایا، جوڑا زمین بنایا، دن بنایا، جوڑا رات بنایا، تاریکی بنائی، جوڑا روشنی بنایا. اسی طرح آپ جوڑتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے. خشکی بنائی، تری بنائی، یعنی ایک طرف زمین ایک طرف سمندر، خشکی اور تری. تو یہ اپوزٹ جوڑے اس اعتبار سے اللہ نے بنائے. پھر نباتات اور جمادات میں بھی چلے جائیے، ہر چیز میں بھی آپ کو اللہ رب العزت دکھائے گا کہ ہم نے آپ کو جوڑے دکھائے. ایک طرف پہاڑ ہے اونچ نیچ ہے، تو دوسری طرف مسطح سرزمین ہے برابر، یہ بالکل. تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی ہر جگہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر صنف میں ہر قسم میں ہم نے جوڑے بنائے. ایک تو مفہوم یہ ہوا. اب اس مفہوم کے اعتبار سے ہم اگر آ جائیں نباتات جمادات یہاں تک کہ حیوانات میں بھی آ جائیں، مخلوقات میں بھی آ جائیں جو جاندار ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں بھی سب کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ بنائے، ہر چیز میں جوڑے بنائے. ایک تو یہ مفہوم عمومی طور پر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے. دوسرا مفہوم اور ہے کہ اللہ نے جو بھی صنف پیدا فرمائی، مخلوق کی جو قسم اللہ نے پیدا کی، اس قسم میں اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ تعداد بنا، ایک سے زیادہ تعداد بنی. مثال کے طور پر کپڑا بن گیا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی کپڑا ہے، وہی کپڑا ساری دنیا کے لوگ پہنتے ہیں اور وہی کپڑا اتارتے ہیں اور بیچتے ہیں. آپ صرف ایک دکان میں بیٹھ جائیے تو سینکڑوں ہزاروں قسم کے کپڑے آپ کو مل جائیں گے. ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو اللہ نے اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ہی صنف میں کئی چیزیں اللہ نے پیدا کی. آپ سیب لے لیجئے تو ایک ہی قسم کا سیب نہیں ہوگا، کئی قسم کے سیب ہوں گے. سنترا لے لیجئے ایک ہی قسم کا نہیں ہوگا، کئی قسم کے ہوں گے، ہے نا. اسی طرح آپ آم لے لیجئے ایک ہی قسم کے نہیں، کئی قسم کے. انگور لے لیجئے ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کے. خربوزہ لے لیجئے ایک قسم کے نہیں، کئی قسم کے. تربوز لے لیجئے ایک قسم کے نہیں، کئی قسم کے. آپ ہر قسم بھی چلے جائیں تو ایک سے زیادہ تعداد آپ کو ملے گی. آپ جانوروں میں چلے جائیے، بکری ایک قسم کے نہیں، سینکڑوں قسم کے آپ کو بکریاں ملیں گی. بھیڑ ایک قسم کے نہیں، سینکڑوں قسم کے بھیڑیں آپ کو ملے گی. گائے ایک قسم کی نہیں، دیسی ودیشی یہ وہ ساری سینکڑوں قسم کے آپ کو ملیں گی، ہے یا نہیں. آپ بھینس کے اس میں چلے جائیے، دیگر تمام اس میں آپ چلتے چلے جائیے تو آپ کو اللہ رب العزت دکھائے گا کہ ہم نے ایک ہی قسم نہیں، اس قسم کے اندر بھی قسمیں پیدا کی. آئیے ہم چھوٹی سی مخلوق کی طرف چلتے ہیں. ہمارے سامنے ایک کالی سی چیونٹی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک چھوٹی پتلی بھی ہوتی ہے، ایک اسی میں تھوڑا سا موٹی اور تھوڑی بڑی بھی ہوتی ہے. آپ اس میں آ جائیے تو ایک لال بھی ہوتی ہے اور ایک سفید بھی ہوتی ہے. اسی چیونٹی میں لال بھی ہوتی ہے اور ایک ہی قسم کی چیونٹی اللہ نے رنگت کے اعتبار سے اس میں مزید بڑھاتا چلا گیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے دوسری چیزیں بھی اسی میں پیدا کر دی. اس کے بعد آپ آئیے چیونٹی سے چیونٹے پر آئیے جو بڑے ہوتے ہیں تھوڑا، اس میں بھی آپ کو صرف ایک ہی قسم نہیں ملے گی، کئی قسمیں مل جائیں گی.
آپ تھوڑا سا جنگل میں چلے جائیے تو آپ کو ایک چیوٹا اور ملے گا جس کے اتنے بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، اور وہ جیسے کیا بولتے ہیں مکھی وغیرہ چلتی ہے، کیا بولتے ہیں جو اس پہ چلتی ہے، مکڑی اسپائڈر ہے نا، تو تھوڑا سا پیر اٹھا کے جو چلتے ہیں، آپ کو اس طرح کا ایک چیوٹا ملے گا جنگل میں جا کے، جو پیچھے کا حصہ اپنا وہ اٹھا کر چلتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو چیوٹوں میں بھی اللہ نے اور کی۔ اسی طرح آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں، بچھو اللہ نے بنایا تو صرف سفید ہی نہیں ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ سانپ بنایا ایک ہی نہیں، آپ ایک اجگر سانپ دیکھ لیے، لفظ اجگر سانپ اناکانڈا، تو صرف ایک ہی قسم کا اجگر نہیں ہے، نہ جانے کتنے قسم کے آپ کو ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی صنف میں اپنے مزید تعداد پیدا کر دی کہ کئی کئی قسم کی چیزیں۔ تو ایک قدرت اللہ کی یہ بھی ہے۔ ایک تھے کہ ہر چیز میں جوڑے بنائے، ایک ہے کہ جو چیز بنائی اس میں بھی اللہ نے کئی کئی قسمیں بنا دی۔ تو ہر نعمت میں، ہر چیز میں نشانی اللہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ لہذا اللہ کی طرف لپکو، دوڑو، پلٹو اللہ کی طرف۔ پھر حکم ہوا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں رب کی طرف سے تم کو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ۔ جب اللہ ہی قادر ہے، سب کچھ وہی بنانے والا ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لینا کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے؟ آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہوں اس کا جو پرنسپل ہے، اس پرنسپل کو چھوڑ کر آپ دوسرے کو پرنسپل مانیں، کیا آپ کے لیے جائز ہوگا؟ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کا جو وی سی ہے، اس وائس چانسلر کو چھوڑ کر کسی اور کا آپ وائس چانسلر مان لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ جس ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، ڈی ایم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور آپ کو ڈی ایم ماننے لگے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کے فادر ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ باپ منا لیں، باپ ماننے لگے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ ہر آدمی آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون کہے گا، یہ انسان غلط ہے۔ یہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر جا کے یہ چھید کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس رب نے ہم کو بنایا اور ساری نعمتوں نے سے نوازا، اس رب کو رب چھوڑ کر کسی اور کو رب ماننے لگے، اس خالق کو خالق چھوڑ کر کسی اور کو ماننے لگے، اس مالک کو مالک چھوڑ کر کسی اور کو مالک ماننے لگے، کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ۔ نبی سے کہا کہ کہہ دو کہ میں تم کو کھلے طور پر ڈرانے، صحیح پر یہ بات کرتے ہیں، باقی اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل کو اس میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت